مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی، تاریخ 6 جمادی الاول 1446 ہجری بمطابق 8 نومبر 2024 عیسوی۔ موضوع غیبت ایک سنگین جرم۔ خطیب فضیلۃ الشیخ صلاح بدیر حفظہ اللہ، ترجمہ عطاء اللہ بن عبد المجید۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں غیبت، چغل خوری، بہتان تراشی اور برائی کے کاموں سے منع فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس نے اپنے بندوں کو بھرپور نعمتوں سے سرفراز کیا تو وہی حمد و شکر اور ذکر و تذکرے کا سزاوار ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے امت کی خیر خواہی کی، انہیں واعظ و ارشاد کیا، ان کی رہنمائی کی اور انہیں نصیحت و تذکیر بھی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتوں کا نزول فرمائے، ایسی رحمتیں جو پاکیزہ اور ہمیشہ برسنے والی ہوں، جب تک رزق کی تلاش میں رہنے والا باغ دوڑ کرتا رہے اور اس کے لیے پیش قدمی کرتا رہے۔ حمد و صلوات کے بعد مسلمانوں، تقویٰ کو اپنے لیے توشہ آخرت بنا لو، اپنی آخرت کو ہمیشہ اپنا مطمع نظر بنا لو، اپنی زندگی کو اطاعت الہیہ سے معمور رکھو۔ وہ بات جو آپ کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر دے وہ اس خواہش نفس سے بہت بہتر ہے جو آپ کو بہکا ڈالے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمانوں، عقل و شعور، طہارت نفس اور قوت ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ جس کا دل درست ہوگا اس کی زبان بھی درست ہوگی۔ غیبت سے بچنا، غیبت سننے سے اعراض کرنا، اس پر رضامند نہ ہونا نیک لوگوں کی عادت اور خصلت ہے۔ جو عذاب الہی اور برے حساب سے ڈرتے ہیں وہ نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں اور نہ اپنی موجودگی میں کسی کو بھی غیبت کرنے دیتے ہیں، کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہے۔ یہ کینے کپٹ کا باعث اور اخوت و بھائی چارگی کو بگاڑنے کا سبب ہے۔ فلاس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے وکی کو کبھی کسی کا برا تذکرہ کرتے نہیں دیکھا۔ ابو عاصم فرماتے ہیں، مجھے جب سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے تب سے میں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی۔ سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں، صدیقین یعنی سچے لوگوں کے اخلاق میں یہ شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں نہیں ایسے اٹھاتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے پاس کسی کی غیبت کی جاتی۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے سلف صالحین کو پایا کہ وہ روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے کو اتنی بڑی عبادت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ لوگوں کی عزت دری سے باز رہنے کو بہت بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ ایاس بن معاویہ بن قرہ فرماتے ہیں، سلف صالحین کے ہاں افضل شخص اسے سمجھا جاتا تھا جو ان سب میں سے دل کا صاف اور سب سے کم غیبت کرنے والا ہوتا۔ اور سلف صالحین جب کسی نیک و صالح شخص کی حسنات اور اس کے کارنامے بیان کرتے اور اس کی تعریف میں یہ بھی بیان کرتے کہ اس کی مجلس میں غیبت نہیں ہوتی۔ اور عبداللہ بن ابی زکریا دمشقی اپنی مجلس میں کسی کی غیبت کو پسند نہیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تم لوگوں کی باتیں کرو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ جب لوگ اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے تو بھی زبان درازی سے باز رہتا ہے، اور نہ ہی اس وقت کسی کی عیب جوئی کی جاتی ہے جب وہ لوگوں کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ اور غیبت کمینے لوگوں کا کھانا ہے اور گناہوں کی چراگاہ ہے، جیسے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، غیبت بالاجماع حرام ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بالاتفاق غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جو شخص کسی کی غیبت کرے تو اسے اللہ عز و جل سے توبہ کرنی چاہیے۔ غیبت کے بارے میں سخت ممانعت اور شدید وعید وارد ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو؟ سو تم اسے ناپسند کرتے ہو، یعنی جیسے تمہاری طبیعت و فطرت اسے ناپسند کرتی ہے ویسے ہی شرعی طور پر بھی اسے ناپسند کرو۔ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہما ایک مردہ خچر کے پاس سے گزرے تو اپنے بعض ساتھیوں سے فرمانے لگے، اس مردہ خچر کا گوشت کھا کر پیٹ بھر لینا بہتر ہے کہ انسان کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرے۔ اسے ابو شیخ اصبہانی نے روایت کیا ہے۔ سب سے سنگین ترین برائی غیبت اور چغل خوری کی برائی ہے، جو کہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور غیبت یہ ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کا عیب بیان کرنا اور اپنے بھائی کی وہ چیزیں بیان کرنا جو اسے داغدار کر دیں، اور ان عیوب کا تذکرہ کرنا جو اس میں پائے جاتے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا یوں تذکرہ کرے کہ اگر اس کے متعلق اسے پتہ چل جائے تو اسے برا لگے، خواہ آپ اس کے بدن یا اس کے نسب یا قول و فعل یا اس کے اخلاق، اس کے دین و دنیا، حتیٰ کہ اس کے کپڑے، گھر اور سواری سے متعلقہ کوئی عیب بھی بیان کرے۔ پھر یہ زبان تک ہی محدود نہیں بلکہ اس میں اشارہ، کنایہ بھی ویسے ہی ہے جیسے صراحت کے ساتھ انسان غیبت کرے۔ عملی و فعلی حرکت بھی قولی جیسی ہی ہے، اشارہ کرنا، آنکھ مارنا، کوئی حرکت کرنا، لکھنا وغیرہ سب یہ قولی جیسا ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ عرض کی گئی، آپ یہ دیکھیں اگر میرے بھائی میں وہ بات واقعی موجود بھی ہو تو میں کہتا ہوں تو؟ آپ نے فرمایا، جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے تو اس کی غیبت ہے، اگر اس میں موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان
بہتان لگایا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی زبان سے اور حال یہ ہے کہ ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو اس لیے کہ جو ان کے عیوب کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اور اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ گیا اسے اسی کے گھر کے اندر بھی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ کے لیے تو صفیہ رضی اللہ عنہا کا یہ اور یہ عیب ہی کافی ہے یعنی وہ کوتا قد ہے چھوٹے قد والی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے ایسی بات کہہ دی اگر وہ سمندر کے پانی میں گھول دی جائے تو وہ اس پر بھی غالب آ جائے. اور میں نے ایک شخص کی نقل کی تو آپ نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی کی نقل کروں اگرچہ میرے لیے اتنا مال ہی کیوں نہ ہو. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. امام نووی فرماتے ہیں غیبت پر زجر و توبیخ کے حوالے سے یہ حدیث عظیم ترین احادیث میں سے ہے یا سب سے عظیم ترین حدیث ہے. میرے علم کے مطابق جس قدر غیبت کی مذمت اس حدیث میں وارد ہوئی ہے اور کسی میں نہیں ہے. اور حسن بصری فرماتے ہیں اللہ کی قسم غیبت کیڑے کے جسم کو کھانے سے بھی زیادہ انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے. جن برائیوں کو لوگ چھپا چکے ہیں ان کی پردہ داری مت کرو وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بے نقاب کر دے گا. اور جب لوگوں کا تذکرہ ہو تو صرف ان کی خوبیوں کو ہی بیان کرو لوگوں کی ان برائیوں کو بیان مت کرو جو خود تمہارے اندر بھی موجود ہیں. مسلمانوں غیبت کو اچھا مت سمجھو غیبت خوروں کی مجلسوں سے لطف مت اٹھاؤ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال مت سمجھو بلکہ اسے مکروہ جانو جسے اس نے مکروہ قرار دیا ہے. اس سے اجتناب کرو جس سے باز رہنے کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے. غیبت اور لوگوں کی آبرو ریزی کے معاملے میں دوست و احباب کی خوش آمد نہ کرو. یزید بن محلب اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں کی حد کے عزت سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ شریف انسان کو اپنی عزت سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی. اور ایک شخص نے اپنے بیٹوں سے کہا جب بھی تم جمع ہو تو اپنی باتوں میں مشغول ہو جایا کرو اور غیبت زنی کو چھوڑ دو. اور قتیبہ بن مسلم نے ایک شخص کو کسی کی غیبت کرتے ہوئے سنا تو فرمانے لگے رک جائیے اللہ کی قسم آپ نے ایسا نوالا چبا لیا ہے جسے عزت دار لوگ ہمیشہ سے دور پھینکتے رہے ہیں. لوگوں کی آبرو ریزی سے بچو اگرچہ یہ تمہارے منہ کو بھلی ہی لگے کیونکہ زہر بھی چربی میں ہی ہوتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہر طرح کی اذیت و تکلیف سے محفوظ رہو تمہارا حصہ نصیب کامل رہے اور تمہاری عزت و آبرو محفوظ رہے تو اپنی زبان سے لوگوں کی برائی اور نقص بیان نہ کرو کیونکہ تم بھی عیبوں سے بھرے ہوئے ہو اور لوگوں کے پاس بھی زبانیں ہیں. اور تمہاری آنکھ کو اگر کسی کی برائی نظر آ جائے تو آنکھ بند کر لو اور کہو کہ لوگوں کی بھی تو آنکھیں ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو اور جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو اور برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سب سے بہترین طریقہ ہو. رسوائے زمانہ وہ شخص ہے جو غیبت خوری ایبت عیب جوئی اور تانا زنی کرنے والا ہے جو اپنی زبان کو زندہ و مردہ لوگوں کی آبرو ریزی میں بے لگام چھوڑ دیتا ہے. سب و شتم کرتا ہے عیب جوئی کرتا ہے لوگوں کی تنقیص بیان کرتا ہے اس کی عاقبت و انجام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا مخلوقات سے شرم نہیں کرتا خالق سے ڈرتا نہیں اور یہ شخص ہی بد نصیب قابل مذمت و ملامت منحوس اور پریشان ہوگا. وہی بن ورد فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے نزدیک غیبت کو ترک کر دینا پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دینے سے زیادہ محبوب ہے. اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جاؤ غیبت سے باز آ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری عمر ختم ہو جائے تمہاری زندگی کے چمکتے چاند کو گرہن لگ جائے اور آپ کی زندگی کا درخت مرجھا جائے اور اس کے پتے جھڑ جائیں. میں نے جو کہا تم نے سنا میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں تم سب بھی استغفار کرو. استغفار کرنے والوں کی کامیابی کے کیا ہی کہنے. ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہر اس شخص کو پناہ دیتا ہے جو اس کو لطف و کرم کا طلبگار ہوتا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں جو بیماریوں کے علاج سے مایوس لوگوں پر انعام و احسان کرتے ہوئے ان کے لیے دوا اور علاج کا بندوبست کرتا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اللہ ہمیشہ درود و سلام نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل اور صحابہ کرام پر. حمد و صلات کے بعد مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں ہمیشہ زندہ رکھو اس کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو. ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. مسلمانوں جو شخص کسی مسلمان کی غیبت سنے تو اسے چاہیے اسے روکے غیبت خوری کرنے والے کو ڈانٹے اگر وہ نصیحت قبول نہ کرے اور بات نہ مانے تو اس سے دور ہو جائے اور اس کی صحبت کو چھوڑ دے. میمون بن سیاح کسی کی غیبت نہیں کیا کرتے تھے اور نہ ہی اپنی موجودگی میں کسی کو غیبت کرنے کی اجازت دیتے. غیبت خور کو روک دیتے اور اگر وہ باز نہ ہوتا تو اٹھ کر چلے جاتے. اے اللہ کے بندے غیبت سننے سے اپنے کان کی حفاظت کیجیے. عمر بن عبید نے غیبت سننے والے سے فرمایا اپنے کان کو بری بات سننے سے ویسے ہی بچاؤ جیسے بری بات سے اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہو. غیبت کرنے والے پر توبہ کرنی واجب ہے اور وہ اس طرح کہ پہلے اسے مکمل طور پر ترک کرے اپنے فعل پر ندامت کا اظہار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے. علماء کے صحیح قول کے مطابق جس شخص کی غیبت کی ہے اسے مطلع کرنا اس سے معافی مانگنا اور اس غیبت سے برات طلب کرنا شرط نہیں ہے کیونکہ مطلع کرنے سے اسے غم لاحق ہونے کا اندیشہ ہے اور ممکن ہے کہ بات لڑائی جھگڑے نفرت انگیزی قطع تعلقی باہمی اعراض اور اظہار رسانی حزن و ملال اور تلخی اور ناگواری تک جا پہنچے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسے دوبارہ اذیت میں مبتلا مت کرو اس کے ساتھ اس زیادتی کے بدلے میں احسان و نیکی کے طور پر
اس کے لیے دعا کر دو. ہدایت کی راہ دکھانے والے اور تمام مخلوق کی شفاعت کرنے والے نبی احمد مجتبی پر درود و سلام بھیجیں، کیونکہ جو ان پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اے اللہ ہمارے نبی اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما. اے اللہ خلفائے راشدین، اونچی شان والے، بلند مرتبے والے، ہدایت یافتہ ابوبکر، عمر، عثمان و علی اور آپ کے تمام آل و اصحاب اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سب سے بھی راضی ہو جا. اے کرم کرنے والے، اے عطا کرنے والے پروردگار، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک و مشرکین کو ذل و رسوا فرما، دین اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے اور مسلمانوں کے ملکوں کے خلاف سازش رچنے والوں کی سازشوں، مکاروں کی مکاریوں، دشمنوں کی عداوت اور حسد کرنے والوں کے حسد سے محفوظ فرما. اے تمام جہانوں کے پالنہار، اے ہمارے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے. اے اللہ ہمارے امام اور ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین کو اس چیز کی توفیق عطا فرما جس چیز سے تو محبت کرتا ہے اور جسے تو پسند کرتا ہے، نیکی اور تقوی کی طرف ان کی رہنمائی فرما. اے اللہ ان کو اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو اس چیز کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام کی شان و شوکت اور مسلمانوں کی خیر و بھلائی مضمر ہے. اے تمام جہانوں کے پالنہار، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مصیبت زدوں کو عافیت نصیب فرما، ہمارے مرنے والوں پر رحم فرما. اے تمام جہانوں کے پالنہار، اے اللہ ہمارے فلسطین بھائیوں کو ظالموں، جابروں اور ناجائز قبضہ جمانے والوں کے خلاف ان کی مدد فرما. اے اللہ مسجد اقصی کو غاصب یہودیوں کی گندگی سے پاک کر دے، فلسطین میں ہمارے لوگوں کی حفاظت فرما، ان کے ہونے والے نقصانات کی بھرپائی کر دے، جلد انہیں فتح نصیب فرما، ان کی لغزشوں کو معاف کر دے، ان کی تکلیفوں کو دور کر دے، ان کے قیدیوں کو رہائی نصیب کر دے، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ان کے مرنے والوں کو شہیدوں کا درجہ رتبہ عطا فرما. اے تمام جہانوں کے پالنہار، اے اللہ سعادت مندی کے ساتھ ہماری زندگیوں کا خاتمہ فرما، ہماری امنگوں اور تمناؤں کو بڑھا کر پورا فرما، ہمیں صبح و شام عافیت سے سرفراز فرما، جنت کو ہمارا آخری ٹھکانہ بنا دے، اپنے فضل و احسان کے ساتھ ہمارے اعمال کو قبول فرما. یقیناً تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، خیرات و برکات بہانے والا ہے. اے اللہ ہماری پکار کو سن لے، ہماری دعا کو قبول فرما لے. اے کریم، اے کرم کرنے والی، عظیم اور رحم کرنے والے پروردگار.